إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ سبا کی ایک آیت تلاوت کی گئی، سورہ روم کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت عطا کی، پھر اس طاقت کے بعد پھر دوبارہ اس نے تمہیں کمزور کر دیا، اور کمزوری کے بعد تمہیں بوڑھا بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے، انتہا بھی کمزوری ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی کمزور ہے، اور اس کے بعد اسے قوت دی جاتی ہے، پھر دوبارہ کمزوری آ جاتی ہے اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ رب العالمین کی قدرت کی ایک نشانی ہے انسان، ایک حقیر نطفے سے، ایک قطرے منی کے قطرے سے رب العالمین ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے کہ جس کی ابتدا کمزوری سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کمزوری آگے بڑھتے بڑھتے جوانی کے مرحلے کو پہنچ جاتی ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرتا ہے، اپنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ چاند پر قدم رکھتا ہے، وہ مارس میں پانی تلاش کرتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، پہاڑوں کو تراشتا ہے، زمین کے گہرائیوں میں جا کر بہت سارے خزانے نکالتا ہے۔ انسان اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اللہ کی دی ہوئی قوت اور صلاحیت کا وہ خوب استعمال کرتا ہے، خوب یوز کرتا ہے، یہاں تک کہ اس قوت کو، اس طاقت کو رب العالمین دوبارہ چھین لیتا ہے۔ جیسے وہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو کمزوری چھا جاتی انسان کے اوپر، کمزور ہوتے ہوتے انسان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، کمزوری کے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ بھائیوں، انسان زندگی میں مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ انسان بچپن دیکھتا ہے، لڑکپن دیکھتا ہے، جوانی دیکھتا ہے، ادھیڑ عمر دیکھتا ہے، بڑھاپا دیکھتا ہے، کھوسٹ بڑھاپا، جسے ارذل العمر یا زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں۔
کچھ لوگ تو اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، کچھ گزرنے والے ہیں، اور کچھ بچپن میں ہیں، کچھ جوانی میں ہیں، کچھ بڑھاپے میں ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں اسی جمعہ اسی محفل میں آپ بھی دیکھیں گے آپ کس عمر کے مرحلے میں سے گزر رہی ہیں۔ آج کے خطبے میں اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے کون سی عمر اہم ہے، کس عمر میں کیا چیز ضروری ہے، اور زندگی کے مختلف کیا کیا سٹیجز ہیں، آج ہم انشاءاللہ مختصر طور پر آج کے خطبے میں دیکھیں گے۔ انسان جیسا کہ کہا گیا ایک حقیر نطفے سے، ایک منیز کے خطرے سے، میاں بیوی کے ملنے سے عورت کے رحم مادر میں پہنچایا جاتا ہے۔ ملے جلے نطفے سے، منی کے خطرے سے 9 مہینے کے پروسیس کے بعد عورت موت اور حیات کے سٹیج میں پہنچ کر ایک بچہ جنم دیتی ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا، انسان ہم نے تجھے حقیر پانی سے پیدا کیا، من نطفہ خلقہ فقدرہ، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں مختلف اندازے سے رکھا، 9 مہینے رکھا، تیرے لیے ہڈیاں دی، گوشت چڑھائے، اس کے اوپر ہم نے چمڑی چڑھائی، ناخن، بال، آنکھ، کان سب دیے، ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بھی ہم نے تیرے لیے آسان کر دیا۔ انسان اس مرحلے سے پہلے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد چلتا پھرتا ہوتا ہے۔ 7 سال کا جب ہوتا ہے، یہ 7 سال کا جو عمر کا مرحلہ ہے بڑا ہی نازک مرحلہ ہے۔ اس میں والدین کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے بچوں کے اوپر، اسی لیے شریعت نے اس عمر کی اہمیت کو جانتے ہوئے خاص پیرنٹس کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کی اس عمر میں تربیت کیا کرو۔ جی اس عمر میں جو بیج بوئیں گے وہ پھل تمہیں بڑھاپے میں جب تم دہلیز پہ پہنچو گے، جب تم دہلیز پہ پہنچیں گے اس کا پھل تمہیں اس وقت حاصل ہوگا۔ تو اسی لیے اس عمر میں تربیت کیا کرو۔ اس عمر میں انسان، یہ بچہ 7 سال کا جب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے لگتا ہے، اچھائی و برائی میں تمیز کرتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے فرق کرنے کا شروعات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکم بھی ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وابناء 7 سنین، کہ تم بچوں کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیا کرو۔ یہ خاص تعلیم ہے، بچوں کی خاص تعلیم ہے۔ 7 سال ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اسی لیے یہ بھی شریعت میں تعلیم ہے۔ اگر 7 سال کا بچہ انتقال ہو جائے، اگر ماں اسے غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اگر 7 سال کی لڑکی انتقال ہو جائے، خاص باپ اسے اس میت کو غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ 8 سال ہو جائے تو جائز نہیں کہ لڑکی کو غسل دینا باپ کو۔ جنرل یہ ہے کہ مرد کو غسل دے، عورت کو غسل دے، لیکن 7 سال کی عمر میں آپشن دیا گیا، اگر والدین غسل دینا چاہے تو بچے کو غسل دے سکتے ہیں جس کا بچہ انتقال ہو جاتا ہے۔ تو 7 سال کا مرحلہ ایسا نازک مرحلہ ہے، اس میں بچوں کے عقل میں بہت ساری باتیں بٹھائی جاتی ہے، اسی لیے اس عمر کو غنیمت جانتے ہوئے بچپن ہی سے اخلاق بتائیں، ادب سکھائیں، والدین کے احترام سکھائیں، اخلاق سکھائیں، دعائیں سکھائیں، نبی کی باتیں سکھائیں۔ جتنا زیادہ سکھائیں گے، LKG سے لے کر 7th اسٹینڈرڈ تک آج کے لحاظ سے کہا جائے، یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ بچہ اس میں ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، جو بھی آپ چیز اسے پیش کریں گے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور آپ بچے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے اور محبت میں آ کر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ محبت آپ کے لیے نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 7 سال کا عمر کا مرحلہ ہوتا ہے، بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، والدین اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیج ہے 14 سال 15 سال، جس میں اکثر بچے بلوغت کی دہلیز کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ماحول کے لحاظ سے جہاں موسم گرم ہو وہاں بچے 11 سال میں بھی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، جہاں موسم سرد ہو وہاں 16 سال، یورپ کنٹری میں اکثر 16-17 سال کے بعد ہی بچے بلوغت کو پہنچتے ہیں، ورنہ تو میجارٹی 14-15 ایئرس میں ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں، لڑکا ہو لڑکی۔ یہ بھی عمر کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد شریعت تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے پر نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے پہلے تم پڑھتے تھے لیکن فرض نہیں تھا، اب بلوغت کے مرحلے کو پہنچنے کے بعد ایک نماز بھی فرض ہے، نماز چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، روزہ فرض ہے، حرام کام نہیں کرنا، حرام کام کرو گے تو تمہیں کرامن کاتبین لکھیں گے، اس سے پہلے نہیں لکھتے تھے لیکن بلوغت ہوتے ہی حساب و کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے، سارے حساب لکھنا شروع کرتے ہیں فرشتے بھی،
کرامن کاتبین بھی. یہ عمر کا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اس مرحلے میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو خاص نصیحت کرے پاکی صفائی کے سلسلے میں. بلوغت کو پہنچنے کے بعد احتلام ہو یا منی کے خطرے نکلے تو اس پر غسل واجب ہوتے ہیں. والدین کو بتانا چاہیے. بہت سے لوگ کتنی بڑی بڑی عمر ہو کر بھی انہیں غسل کے مسئلے نہیں معلوم ہوتے. ناف کے بال صاف کرنا، بغل کے بال نکالنا، یہ سب حکم دینا ہے. اگر لڑکی ہے بڑی ہو جاتی ہے تو اسے ان کے جو مہینے کے ماہواری ہیں، مخصوص ایام ہیں، وہ ساری باتیں بتائیں کہ اگر اس طرح کے حیض کے ایام شروع ہو جائے تم پر نماز نہیں ہے، نماز نہ پڑھو، تم ناپاک ہو، یہ پاک ہونے کے بعد تمہارے پر نماز فرض ہے، غسل کرنا، یہ سب تعلیمات دینی چاہیے. ورنہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرم کے مارے خاموش ہیں، والدین بھی نہیں بتاتے، وہ بھی پوچھتے نہیں، ایسے ناپاکی کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت اہم ضروری ہے. یہ 14-15 سال کی عمر میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے وہیں سے باقاعدہ اس کے عمل بھی لکھے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں کے اوپر باقاعدہ اس وقت تک عمل نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس مرحلے کو نہ پہنچ جائے. کہا کہ عن الغلام عن الصبی حتی یحتلم، لڑکا جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ شریعت کی نظر میں مکلف نہیں ہے. وعن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا انسان پر کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اسی لیے نیند کی حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا تو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا. نیند میں جو کچھ بک دیتا ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی. نبی نے فرمایا وعن المجنون حتی یعقل، یا جہاں پاگل انسان، مجنون انسان جو کچھ بکتا ہے، جو کچھ حرکت کرتا ہے، اس پر اسے گناہ نہیں ہوگا. 3 لوگ اللہ کے نزدیک معاف ہیں. بچے معاف ہیں جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. سویا انسان معاف ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. تیسرا مجنون جب تک کہ وہ عقل والا نہ ہو جائے، صحت یاب نہ ہو جائے. تو یہ بلوغت کا مرحلہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا اسٹیج زندگی کا، جوانی کا مرحلہ. اس عمر میں انسان کو شریعت کی تعلیم ہے. اس جوانی کی عمر میں جو تم تہجد پڑھتے ہو، مسجد میں حاضری دیتے ہو، خواہشات کی قربانی دیتے ہو، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورت تمہارے سر کے قریب ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص سائے میں 7 قسم لوگوں کو جگہ دے گا. اس میں سے ایک ایسا جوان بھی ہوگا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جوانی کو نمازوں میں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں گزارا تھا، اللہ کی بندگی میں گزارا تھا. جوانی کی قدر کی. اس کے دوستوں کی جوانیاں تھیٹروں میں گزرتی تھی، اس کے دوستوں کی جوانیاں پارکوں میں گزرتی تھی، اس کے فرینڈ سرکل گروپ میں گپ شپ میں گزارتے تھے، نماز سے دور تھے. ایک ایسا نوجوان اللہ کو ڈرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین پر جمع رہا اس جوانی کے مرحلے میں. ویسے میں جوانی کے مرحلے میں کی گئی عبادت اللہ کو بہت بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اتنا بڑا مقام ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایسے نوجوان کو. اسی لیے نوجوانوں، جوانی کی قدر کرو. جوانی دیوانی ہوتی ہے، ایسے میں انسان بہکتا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے. یہاں تم اپنے آپ کو سنوارو گے، سدھارو گے، آخری موت تک بھی اچھی زندگی گزارو گے. یہاں بگڑ جاؤ گے، اپنے آپ کو اخلاق کو بگاڑ لو گے. یاد رکھو کہ آنے والی سٹیجز تمہارے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد انسان کی زندگی کا چوتھا سٹیج 40 سال. 40 سال زندگی کا بہت بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. اور اس 40 سال کو پہنچنے کے بعد انسان مکمل طریقے سے جوان ہو جاتا ہے. عقل کے لحاظ سے بھی جوان ہو جاتا ہے، مکمل جوان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے 40 سال کے عمر کے لوگوں کو یہ خاص دعا سکھائی ہے. علماء نے کہا، مفسرین نے کہا 40 سال کے عمر والے ضرور پڑھنا چاہیے اس کو. سورہ احقاف میں اگر آپ دیکھیں گے تو دعا ہے، اللہ کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب انسان مکمل طریقے سے جوان ہوتا ہے، 40 سال کو پہنچتا ہے، کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا. وعلی والدی،
میرے والدین پر بھی تو نے احسان کیا. وَأَن نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اللہ میری اصلاح کر دے اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک, اللہ تو گواہ رہ, میں 40 سال کے سٹیج میں تجھ سے گواہی دیتا ہوں, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, اب میں زندگی میں توبہ کرتا ہوں. اللہ جوانی میں کیا کیا گناہ میں نے کیے, انی تبت الیک, اب میں توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین, وعدہ کرتا ہوں کہ سکرات تک اسلام کی حالت میں دین میں گزاروں گا. کتنی بہترین دعا ہے. اللہ خود سکھاتا ہے ایسے 40 سال کے سٹیج کو پہنچنے والے لوگوں کے لیے. کیا ہی بہترین دعا ہے. میرے بھائیوں, یاد کرو اس دعا کو. بہت عظیم دعا ہے جس میں انسان مکمل طریقے سے جوان ہو جاتا ہے. یہ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں زندگی کے مختلف غم کو, تکلیفوں کو دیکھ کر انسان اس اسٹیج پر پہنچتا ہے. 40 سال کی عمر میں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, مختلف اسے ایکسپیرینس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کے لوگ کیسے ہیں. یہ ساری چیزوں کو وہ پنپ لیتا ہے, وہ سارے لوگوں کو پڑھ لیتا ہے. اولاد کیا چیز ہوتی ہے, بیوی کیا ہے, شادی کیا ہے, یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. عقل با کمال ہوا کرتی ہے. اسی لیے اکثر نبیوں کو اللہ رب العالمین نے 40 سال میں ہی نبی بنایا تھا. حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں بھی نبی بنایا, کیونکہ ایک نبی قوم کا لیڈر ہوا کرتا ہے. وہ قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اسے معلوم ہے سوسائٹی کے حالات, قوموں کے حالات, قوموں کی سچویشن کو جانتا ہے. اسے 40 سال کے ایکسپیرینس سوسائٹی میں رکھ کر معلوم ہے. اللہ رب العالمین اس ایکسپیرینس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اور نبوت سے نوازتا ہے, اور وہ نبی اپنے مشن کو, اللہ کے دیے پیغام کو پبلک تک پہنچاتا ہے, عوام تک تبلیغ کرتا ہے. تو 40 سال بڑا اہم ہے عمر کا مرحلے کا, اور اس لیے بھی اہم ہے 40 سال جسمانی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. 40 سال میں انسان کی جسمانی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے, اور انسان کو اس عمر میں پہنچنے کے بعد بہت محتاط رہنا چاہیے. حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سائنس بھی کہتی ہے, 40 ایئرس کو پہنچنے کے بعد انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. کھانے کے معاملے میں بھی, پینے کے معاملے میں بھی, سونے کے معاملے میں بھی لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے. یہ نہ سمجھو کہ میں ابھی 20 سال کا, وہی بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں 50 سال 40 سال کو پہنچ کے بھی سمجھتے میں ابھی جوان ہوں, میں ابھی 20 ایئرس کا ہوں, میں 25 ایئرس کے جو میرے پاس قوت ہے ابھی تک میرے اندر موجود. اس کی غلط فہمی ہے. وہ 40 ایئر کو پہنچنے کے بعد وہ انسان گھلنے لگتا ہے. آہستہ آہستہ صحت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, انسان آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف پہنچنے لگتا ہے. تو جسمانی لحاظ سے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, 40 سال کی عمر اس معنی میں بھی بہت اہم ہے. انسان 40 ایئرس میں اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے, اور لائف میں سیٹل بھی ہو جاتا ہے, اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, بچوں کو تربیت بھی کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ وہ 40 سال کو پہنچتا ہے. کبھی نہ کبھی اس کے بچے 15 سال کے ہوتے ہیں, 14 سال 16 سال کے اس مرحلے کو ہوتے ہیں. اس موقع پر انسان سوچنے لگتا ہے, اس کے دل میں بالکل خیال ضرور آئے گا, ان بچوں کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں, کتنا مجھے سہنا پڑ رہا ہے, کتنا میں لوگوں سے سننا پڑ رہا ہے, کتنی میں نے جوانی کو قربان کی ان بچوں کی تربیت کے لیے, میں نے کتنے مال لٹائے اپنے بچوں کی خوشنودی کے لیے, اپنے بچوں کی زندگی کی تسلی کے لیے, سکون کے لیے. اور اس وقت اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے کتنی قربانی دے کر بڑا کیا ہوگا, کتنی تکلیفیں جھیلی ہوگی, وہ میرے لیے کتنے لوگوں کے سامنے گالیاں سنے ہوں گے, وہ میرے لیے انہوں نے کتنی جوانیاں قربان کی ہوگی, وہ میرے لیے انہوں نے ایک ایک منٹ کا لمحہ کیسے صرف کیا ہوگا, میری ماں نے کتنی راتوں کی نیند کو حرام کی ہوگی میری تربیت کے لیے, میری پرورش کے لیے. میں کھا نہیں سکتا تھا, مجھے کھلانا پڑتا تھا, میں پی نہیں سکتا تھا, مجھے پلانا پڑتا تھا. اس لیے کہ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ اپنے بچوں کے لیے نیند قربان کرتا ہے, گھر کو چھوڑتا ہے, وطن کو چھوڑتا ہے. پوچھ کر دیکھو جو لوگ گلف میں رہتے ہیں کیسی ان کی راتیں گزرتی ہیں, کیسے ان کے دن گزرتے ہیں, پورے ریلیشن کو چھوڑ کر اکیلے پیسے کمانے کے لیے سال میں ایک بار وزٹ کرتے ہیں. تو پوچھو ان کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کی حالت ہوا کرتی ہے. بچوں کی خاطر کیا کیا قربانی ہے والدین کی. میرے بھائیوں, ایسے میں جو لوگ احساس رکھتے ہیں, قرآن نے یہاں میں نے ابھی جو دعا سکھائی والدین کے لیے بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے,
ایسے بچوں کی زبان میں اللہ سچی معنی میں میرے والدین نے بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے جنم دیا اور بہت تکلیف کے ساتھ مجھے پالا پوسا، اللہ مجھے اب اس کا احساس ہو رہا ہے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرما، اللہ اگر وہ انتقال ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت فردوس داخل فرما۔ انسان اس اسٹیج میں پہنچ کر والدین کی قدر اسے معلوم ہوتی ہے، اس سے پہلے تک بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا، لیکن جب زندگی کے مختلف مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کرنا کتنا مشکل کام ہے، اولاد کو سدھارنا کتنا مشکل کام ہے، اولاد کی تعلیم کی انتظام کرنا کتنا مشکل کام ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرانا کتنا مشکل کام ہے، ہر ایک کو اس کا احساس 40 سال کے بعد ہوا کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، 50-60 سال کا جب پہنچتا ہے، یہ بھی عمر کا بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ 60 سال کی عمر کسی کو مل جائے تو انسان کے لیے اللہ کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی، سدھرنے کے لیے سنورنے کے لیے 60 سال کافی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے کوئی ریکویسٹ سننے کے لیے تیار نہ ہوگا جو بندہ کے 60 سال پا کر بھی نہیں سدھرا، 60 سال پا کر بھی نمازی نہیں بنا، 60 سال ہو کر بھی وہ اللہ کی بندگی نہیں کیا، آخرت میں کچھ بھی بینک بیلنس جمع نہیں کیا، رب کو راضی نہیں کر لیا، ایسے شخص کے لیے عذر باقی نہیں رہے گی، اللہ رب العالمین اس کے ریکویسٹ کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا کہ 60 سال۔ 60 سال معلوم ہو کہ 60 سال کیا ہوتی ہے؟ 60 سال کا مطلب ہے کہ تم قبر کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہو، عین ممکن ہے کہ ملک الموت تمہیں لے کر چلے جائیں گے، تیری زندگی گھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، بتاؤ میں کیا کروں، تم ایسے مجھے گھبرا رہے ہو، ڈرا رہے ہو۔ تو کہا کہ بچنے کے لیے ہی فارمولہ ہے، جتنے دن آپ کے باقی رہیں گے اس کے بعد توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی بندگی کرو، بس یہ چند دن کی زندگی 60 سال پر بھاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کبھی بھی معاف کر سکتا اللہ رب العالمین۔ بندے کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، آگے بڑھنا ہے مسجدوں کی طرف، بے نمازیوں کو، بگڑے ہوئے انسان کو نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے، گنہگاروں کو توبہ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جتنی زندگی ملی ہے غنیمت جانو، یہ زندگی تمہارے لیے 60 سال پر بھاری ہو جائے گی۔ 60 سال کے بعد عمر کا ایک مرحلہ آتا ہے، 70 سال کا مرحلہ۔ یہ کیا مرحلہ ہے عمر کا؟ یہ امت محمدیہ کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی 60 بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ہی 70 کراس کریں گے۔ اگر کسی کو 70 سال ملی ہے تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں، یہ امت محمدیہ کی عمر آپ کو ملی ہے۔ اس عمر میں اگر آپ نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے آ رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ ہیں وہ جن کی عمر لمبی رہی اور عمل بھی اچھا رہا، ایسے لوگ بہت ہی بہترین لوگ ہیں۔ ورنہ تو عمر تو 70 سال ملی، 80 سال ملی، عمل نہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ہیں جو 70 کراس کریں گے۔ اگر آپ 80 سال کے ہیں، 85 ایئر 70 کراس کرے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کم لوگوں کو 70 کراس کراتا ہے، ورنہ تو 70 کے اندر ہی بہت سے لوگ چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کی عمریں کم کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں 70 سال کراس کرنے کے بعد انسان 90-95-100 میں پہنچتا ہے۔ یہ عمر ہی گھٹیا عمر ہے، اس عمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ میں تجھ سے بخیلی سے، اللہ بخیلی سے، بزدلی سے اور گھٹیا عمر سے تیرے پاس میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ کون سا عمر ہے، یہ کون سا اسٹیج ہے جس اسٹیج میں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بوجھ رہتا ہے گھر والوں کے اوپر، یہاں تک کہ گھر والے خدمت کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں اور انسان اس عمر میں کھا نہیں سکتا، اسے کھلانا پڑتا ہے، پی نہیں سکتا، پلانا پڑتا ہے، وہ اس کی میموری پر چلی جاتی ہے، پاسٹ ٹینس بھول جاتا ہے، وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو۔ اللہ اکبر۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اللہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں ننکسہ فی الخلق،
دوبارہ اسے ہم تخلیق میں لوٹا دیتے ہیں. 100 سال کا عمر کا ایک بوڑھا اور وہ گود کا ایک بچہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کی حالت کمزوری کی حالت ہوتی ہے. وہ غسل وہ خود نہیں کر سکتا، اسے غسل دینا پڑتا ہے، اور وہ استنجا کے لیے پاکی صفائی وہ خود یہ ایک چیز بھی اٹھا نہیں سکتا. اتنی کمزوری لاغری ایسے عمر میں. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے ایسے عمر سے. کتنے ایسے لوگ بھی ہیں اس عمر میں پہنچ کر بہت خون کے آنسو روتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد، بدبخت اولاد انہیں بیچ گلی میں چھوڑ دیتی ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں مارے پھرتے ہیں، اور ایسے میں وہ کس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں. ایسے بوڑھے لوگ 80 سال کے یا جو بھی ہو، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ کر جن اولاد پر انہیں بھروسہ کیا تھا، اعتماد کیا تھا، اولاد کی زندگی کو سیٹل کر کے دیے تھے، وہی اولاد اپنے والدین کو گھر سے کہیں دور چھوڑ کے آتی ہے، گھر سے انہیں بھگا دیتی ہے. اور کتنی داستانیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. بہت کم خوش نصیب اولاد ہوں گے جو پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوں گے. یہ بہت کم ہوں گے آج کے اس دور میں، جو کہ قیامت کی علامت جو سچی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، ان تلد الامۃ الی ربتها، قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی کی جائے گی. آج کے اس دور میں ہمیں تو یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نسل ہماری خدمت کرے گی مستقبل میں ہی نہیں، کیونکہ سیلفش زمانہ ہے. کسی پر اعتبار نہ رہا، بھروسہ نہ رہا، بھائی پر بھروسہ نہ رہا، بہن پر بھروسہ نہ رہا، حتیٰ کہ اولاد پر بھی بھروسہ نہ رہا. آج کے اس مرحلے میں دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، امانت بہت کم ہو گئی، سچائی کم ہو گئی، جھوٹ بہت زیادہ عام ہے. ایسے میں جب تک دولت ہے، پیسے ہے، دوستی ہے، دولت ختم، پیسے ختم، دوستی ختم، یہی اس دنیا کا اصول ہے، فارمولا ایسے ہی چل رہا ہے. ایسے میں زیادہ امید مت رکھو کسی پر، فلاں ہماری خدمت کریں گے. دعا کرو، اے اللہ میری زندگی میں اپنی حاجت کو، ضرورت کو میں ہی پورا کر لوں، اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ رکھ. یہ بہت اہم چیز ہے. میری اولاد کا محتاج نہ رکھ، اے اللہ مجھے جہاں تک جب تک رکھے خوشحال رکھ، جب تو بلائے تو مجھے اچھی حالت میں بلا لے. اے اللہ میں بوجھ نہ رہو اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان والوں پر بوجھ نہ رہو، اپنے بچوں پر بوجھ نہ رہو، بیوی پر بوجھ نہ رہو. اس لیے کہ کچھ اولاد ایسی بھی ہے جو بد دعا کرتی ہے، بہتر تھا کہ بوڑھا مر جاتا، ہمارے پر بوجھ بنا بیٹا ہے. اللہ اکبر. یہ زندگی کا بڑا نازک مرحلہ تھا میرے بھائیوں. بتانا یہ ہے زندگی میں مختلف سٹیجز انسان گزرتا ہے. جو بھی زندگی آپ کو ملی ہے امانت سمجھیے، اس عمر کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے. اور کب معلوم نہیں فرشتے آ جائے. اور یہ بھی امید نہ لگاؤ کہ ہم اس قدر جو خطبے سن کر یہ نہ لگاؤ کہ ابھی ہمارے عمر گزرنے والے ہیں، 70 کراس کرنا 80 نہیں. ڈر لگتا ہے کہ 90 کڈس جو ہے جنریشن جو ہم دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے لحاظ سے، آج کتنے لوگ 40 سال بھی کراس نہیں کرتے. میجارٹی ہارٹ کے شکار ہیں، کینسر کے شکار ہیں، اور وہ امید بھی نہیں کر سکتے، اچانک موت کے شکار ہو جاتے ہیں. 50 اگر کسی کو مل جائے اس دور میں، 50 سال بھی اگر کراس کر لے تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال کے برابر ہے. ورنہ تو امید ہی نہیں ہے کہ 50 کراس کریں گے یا نہیں. جب معاملہ ایسا ہے تو ہم کیوں رب سے دور ہیں، کیوں نمازوں سے دور ہیں، کیوں اللہ کی نافرمانیاں، کیوں توبہ کرنے کی تڑپ دل میں پیدا نہیں ہوتی، کیوں سدھرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما منکم، تم میں سے ہر شخص حشر کے میدان میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے. کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، تم خود اللہ سے بات کرو گے، اللہ تم سے بات کرے گا. انسان جب دائیں دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا، اور سامنے دیکھا تو رب العالمین اللہ کے رسول نے اس وقت کہا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح. جہنم سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہے 1 کروڑ روپے خرچ کرو، صدقہ کرو، لاکھ صدقہ کرو. ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اخلاص کے ساتھ اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو غنیمت جانو، اللہ کی ایک امانت ہے. دیکھیے ابھی ہم 2021 شروع کیے تھے، ابھی یہ مرحلہ ختم ہونے کو ہے، دسمبر میں ہم لوگ ہیں، پھر 22 آ جائے گا. ایسے زمانے چلتے رہیں گے، سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، چاند نکلے گا، غروب ہو جائے گا. ہماری عمر بھی ایسے برف کی طرح گھلتے چلے جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے، ہمارے گھر والے ہم کو دیکھیں گے کفن میں ملبوس، جنازے کے اس تختے میں لیٹے ہوئے،
اور مسجد کو لے جا کر ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے. وہ دن دور نہیں ہے، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. ایسے میں ہمیں ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس اپنا اپنا محاسبہ کرے کل قیامت کے لیے اس نے کیا جمع کے رکھا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عمل سے واقف ہے. کون کیا حرکت کرتا ہے، کیا گناہ کرتا ہے، سب اللہ دیکھتا ہے. تمہارے ہر عمل نوٹ کیے جاتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے. اللہ ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جس کو بھی جس عمر میں رکھا ہے اللہ صحت و عافیت سے رکھے. اللہ رب العالمین خوشحال زندگی عطا فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو لوگ تجارتی لحاظ سے پریشان ہو یا فیملی ٹینشن میں مبتلا ہوں اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے. زندگی کے مشکلات کو آسان فرمائے، مراحل کو آسان فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے توبہ کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین کی خبر کو کشادہ فرمائے. اللہ ہم تمام مسلمان مرد عورتوں کو عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو دنیا میں خاندان والوں کے ساتھ ملا کر رکھا ویسے اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو ملا کر رکھے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ رب ہم کو ملائے، والدین کے ساتھ جنت میں بھی ہمیں خوشحال رکھے. اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برفحیم رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي يا كافي، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.